ذرا سوچیں، آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، مہینوں انتظار کیا، ہزاروں میل کا سفر کیا، اور پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کا حج ناقص رہ گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ یہ کوئی ڈرانے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے حج کو ناقص یا باطل کر دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ 5 سب سے بڑی غلطیاں بتائیں گے، بالکل آسان زبان میں، تاکہ آپ کا حج مبرور ہو اور اللہ کے ہاں قبول ہو۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ تیسری غلطی سب سے خطرناک ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حج صرف ایک سفر نہیں، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر تک آنے کی طاقت رکھے وہ حج کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے اور بیہودہ اور گناہ کی باتوں سے بچا رہے، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری و مسلم۔ تو جب یہ عبادت اتنی قیمتی ہے تو اسے درست طریقے سے ادا کرنا بھی فرض ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ 5 غلطیاں جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ میقات سے پہلے احرام نہ باندھنا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میقات کی۔ اب میقات کیا ہے؟ میقات وہ مخصوص جگہیں ہیں جہاں سے حج یا عمرے کی نیت سے آنے والے ہر مسلمان کو احرام باندھنا ضروری ہے، چاہے وہ پیدل آئے، گاڑی سے آئے یا ہوائی جہاز سے۔ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کا میقات یلملم ہے، اور جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو پائلٹ یا عملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات قریب آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ تھکاوٹ یا غفلت کی وجہ سے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور میقات گزر جاتی ہے۔ ونہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے میقات مقرر فرمائے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میقات انہی لوگوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان راستوں سے گزرے۔ مسئلہ، کیا ہوگا غلطی سے؟ اگر کوئی میقات پار کر کے بغیر احرام کے آگے چلا گیا تو فقہا کے مطابق اس پر دم واجب ہے، یعنی اسے ایک جانور مکہ یا مینا میں ذبح کرنا ہوگا، اور اگر واپس جا کر میقات سے احرام باندھ سکتا ہے تو دم ساقط ہو جاتا ہے۔ آسان حل، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی احرام پہن لیں، گھر سے یا ایئرپورٹ پر، اور نیت جہاز میں میقات کے قریب کریں۔ یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ غلطی نمبر 2، احرام میں ممنوع کام کرنا اور خبر بھی نہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کچھ کام بالکل حرام ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ یہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ مردوں کے لیے قمیض، پینٹ، شلوار سب ممنوع ہے۔ نمبر 2، خوشبو لگانا، کوئی بھی خوشبو، حتیٰ کہ خوشبودار صابن بھی نہیں۔ نمبر 3، بال یا ناخن کاٹنا، یہ بھی سختی سے منع ہے۔ نمبر 4، شکار کرنا، احرام میں جانوروں کا شکار حرام ہے۔ نمبر 5، بیوی سے قربت، اگر یہ عمل ہو جائے تو حج باطل ہو سکتا ہے۔ قرآن البقرہ 197 فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ ترجمہ، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اسے چاہیے کہ فحش باتوں، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچے۔ قرآن البقرہ 196 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ غلطی نمبر 3، سب سے خطرناک، وقوف عرفات چھوٹ جانا یا غلط وقت پر جانا۔ بھائیو، یہ وہ غلطی ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر یہ چھوٹ گئی تو پورا حج باطل ہو جاتا ہے۔ عرفات مکہ سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک میدان ہے۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں جا کر ٹھہرنا، چاہے چند منٹ کے لیے ہو، حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے خیمے میں سو جاتے ہیں اور غروب آفتاب تک وہیں رہتے ہیں، لیکن عرفات کی حدود میں نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ غلطی سے جبل رحمت چڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے، لیکن پورا عرفات کا میدان جائز ہے، صرف پہاڑ ضروری نہیں۔ حدیث ترمذی 889، ابو داؤد 1949۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الحج عرفہ،
حج عرفہ ہے، حج عرفہ ہے، حج عرفہ ہے، یعنی عرفات کا وقوف ہی اصل حج ہے، باقی سب اس کے ساتھ ہے۔ حدیث نسائی 3044۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 ذی الحجہ کی صبح فجر سے پہلے عرفات پہنچ گیا اس کا حج مکمل ہو گیا، یعنی وقت 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ فجر تک ہے۔ مسئلہ اگر چھوٹ گیا، اگر وقوف عرفات چھوٹ گیا تو پورا حج باطل ہو جاتا ہے، کوئی دم یا قربانی اس کی تلافی نہیں کر سکتی، اگلے سال دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ یہ بات تمام مسالک میں متفقہ ہے۔ آسان حل، 8 ذی الحجہ کو ہی منا پہنچ جائیں اور 9 کو صبح سویرے عرفات روانہ ہو جائیں۔ ہجوم میں پھنسنے کا انتظار نہ کریں، عرفات میں صرف دعا اور ذکر کریں۔ یہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ غلطی نمبر 4، طواف میں غلطیاں جن کا لوگوں کو علم ہی نہیں۔ طواف مطلب کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگانا، یہ حج کا فرض ہے، لیکن یہاں کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ 1، حجر اسود کے علاوہ کہیں اور سے طواف شروع کرنا، یہ غلط ہے۔ طواف لازمی حجر اسود کی سیدھ سے شروع ہوگا۔ ہجر اسماعیل کے اندر سے گزرنا، ہجر اسماعیل دراصل کعبہ کا حصہ ہے، اس کے اندر سے گزرنا مطلب آپ نے کعبہ کا طواف نہیں کیا بلکہ کعبہ کے ایک حصے کو اندر چھوڑ دیا، یہ طواف باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، طواف کے دوران وضو ٹوٹ جانا، بہت سے لوگ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی طواف جاری رکھتے ہیں، یہ سختی سے غلط ہے۔ چوتھا، حجر اسود کو چھونے کے لیے دھکے مارنا، یہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے جو کہ گناہ ہے۔ قرآن الحج 29، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ترجمہ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حدیث ترمذی 960۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں بات کر سکتے ہو، تو جو بھی بات کرے اچھی بات کرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طواف میں باوضو ہونا ضروری ہے، جیسے نماز میں۔ مسئلہ کیا کریں؟ اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ گیا تو گھبرائیں نہیں، فوری وضو کریں اور جس چکر میں تھے وہاں سے دوبارہ شروع کریں، پہلے والے چکر دوبارہ نہیں لگانے، اور حجر اسود کو چھونا ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں، یہ بھی کافی ہے۔ آسان حل، طواف سے پہلے وضو کر لیں اور طواف کے 7 چکر گننے کے لیے انگلیوں یا کاؤنٹر کا استعمال کریں تاکہ تعداد یاد رہے۔ طواف میں کعبہ ہمیشہ بائیں ہاتھ پر ہو۔ غلطی نمبر 5، رمی جمرات میں غلطیاں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا نہیں۔ 10، 11، 12 ذو الحجہ کو مینا میں 3 ستونوں کو کنکریاں مارنا رمی جمرات کہلاتا ہے۔ یہاں لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1، بڑے جوتے یا پتھر پھینکنا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں جتنا بڑا پتھر مارو اتنا زیادہ ثواب، یہ بالکل غلط ہے، صرف چھوٹی کنکریاں جائز ہیں۔ کنکری ستون میں نہ لگنا، اگر کنکری گڑھے کے باہر گری تو وہ رمی شمار نہیں ہوگی، یقین کریں کہ کنکری گڑھے میں گری ہے۔ تیسرا، 10 ذی الحجہ کو تینوں ستونوں کو مارنا، 10 کو صرف بڑے ستون جمرۃ العقبہ کو مارنا ہے، باقی 2 کو نہیں۔ چوتھا، غصے میں گالیاں دینا یا چیخنا، یہ شیطان کو سزا دینے کا عمل نہیں، یہ صرف اللہ کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حدیث ابن ماجہ 3074۔ البانی نے صحیح کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا، انہی جیسی کنکریوں سے رمی کرو اور دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ حدیث احمد، ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کی رمی، یہ سب اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ مسئلہ، ترتیب یاد رکھیں، 11 اور 12 کو پہلے چھوٹے ستون کو 7 کنکریاں، پھر درمیانی کو 7، پھر بڑے کو 7، یہ ترتیب ضروری ہے، ترتیب بدلنے پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ آسان حل، کنکریاں مزدلفہ سے چنیں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ ہجوم سے بچنے کے لیے رات کو یا صبح سویرے رمی کریں، یہ بھی جائز ہے۔ دوستو، آج ہم نے وہ 5 بڑی غلطیاں سیکھی جو لاکھوں لوگ حج میں کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اب اس علم پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو۔ مسلم 1297۔ اگر آپ کے گھر یا محلے میں کوئی حج پر جانے والا ہے تو یہ ویڈیو ابھی انہیں شیئر کریں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔